آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور الحاج میر مجاہد حسین رضوی صاحب کے روح کو ایصال فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقة بحمده وشکرہ، حمیدا لم یزل محمودا لا یزال۔ الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی التہامی، الرسول المسدد المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین المخاطب طٰہٰ و یاسین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین۔ روحی و ارواح العالمین لہ الفدا و رحمت اللہ علی محبیہم و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزاداران سید الشہداء، خمسہ مجالس کی یہ ہماری آخری مجلس ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان مجالس اعضاء میں عزاداران سید الشہداء کی خدمت کر سکیں۔ یہ ہماری ناچیز کوشش ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو ہماری طرف سے اور بانیان مجلس کی طرف سے جناب اعجاز حسین صاحب جو ان مجالس کے بانی ہیں ان کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً جس موضوع کو لے کر ہم چلے تھے وہ ان 5 مجالس میں مکمل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ میں نے ابتدائی مجلس میں یہ عرض کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں، ان کی حیات طیبہ کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے 5 مجلسیں کیا ایک اشرا بلکہ پوری زندگی بھی اگر ختم ہو جاتی ہے تو ہم ان کے زندگی کے ہر پہلو کو نہ بیان کر سکتے ہیں نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم خاکی سرتاپاہ گنہگار، ہمارا علم بھی کم ہے، ہم جاہل ہیں، اور امام جو عالم کل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو منسوب ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو عزیزو، ان مجالس کے لیے جس آیہ کریمہ کی تلاوت ہم نے مسلسل آپ کی خدمت میں کی وہ سورہ انبیاء کی 73ویں آیہ شریفہ تھی، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی جو
ہماری طرف سے ہم جس کو امام بنا دیتے ہیں، ہماری طرف سے جو امام مقرر ہو جاتا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی، ہمارے دین کی ہدایت کرتا ہے۔ آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بار بار ہر مجلس میں بلکہ ہر عشرے میں کہتا ہوں کہ ایک مجلس میں یا ایک عشرے میں کم از کم قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو یا آیت کے کسی حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا نورانی کلام ہے، اگر زبان سے جاری ہو جائے تو زبان نورانی ہو جائے، اور دل میں یہ آیتیں حفظ کر لی جائیں، اتار لی جائیں، تو یقین جانیے دل بھی نورانی ہو جاتا ہے، اور گھر میں اس کی تلاوت کی جائے غور و فکر کے ساتھ تو یقین جانیے گھر بھی ہمارا نورانی ہو جاتا ہے۔ تو خداوند عالم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو ہم امام بناتے ہیں، یہیں سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا امام ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتا بلکہ خدا کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور وہ ہے کہ جسے ہم وحی کرتے ہیں فعل خیر کی طرف، کارہائے نیک کی طرف ہم جو ہے ان کو وحی کرتے ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وہ کارہائے خیر کیا، وہ فعل خیرات کیا ہیں؟ نمازوں کو قائم کرنا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی پانچویں صفت یہ کہ وہ صرف ہماری عبادت کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کسی غیر کے سامنے اپنے سر کو خم نہیں کرتے۔ یہ خدا کے بنائے ہوئے امام کی خصوصیت ہے۔ گرچہ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں میں ہر رخ سے روشنی ڈال نہیں سکا، نہ اس کی تفسیر کو بیان کر سکا، چونکہ جو موضوع ہم لے کر چلے تھے اس کی طرف مجھے آگے چلنا ہے۔ وہ ہمارا موضوع تھا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی حیات طیبہ، چوتھے امام کی زندگی کے تعلق سے، کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر کے اس امام ہمام سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ تو میں نے مسلسل گفتگو کی اور امام سجاد کی زندگی کے متعلق جو ان کے کارنامے اور ان کے سیرت کے پہلو اور حیات طیبہ کے پہلو تھے، اس میں سے ایک ایک جھلک بیان کرنے کی کوشش کی۔ جو چیز شاید قابل ذکر ہے، شاید میں گزشتہ مجلسوں میں جسے بیان نہیں کر سکا ہوں، وہ امام سجاد علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے سلسلے میں۔ آبا و اجداد کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے والد بزرگوار امام حسین اور آپ کے دادا علی مرتضیٰ اور آپ کے دادا جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ مسلسل آبا و اجداد کے بارے میں جانتے ہی ہیں۔ والدہ ماجدہ کے سلسلے میں بھی جاننے کی کوشش کریں۔ جو مشہور ہے روایات میں، وہ تاریخ کی کتابوں میں، وہ یہ کہ آپ کی والدہ گرامی کا نام شہر بانو، یا بعض کتابوں کے حوالے سے یہ بھی نام مشہور ہے شاہ زنان، یہ بھی کہا گیا ہے، دونوں نام مشہور ہیں۔ تو یہ ایران کی رہنے والی تھی، جو امام علی نے اپنے دور حکومت میں حریث ابن جابر حنفی کو ایران کے لیے اپنی طرف سے عامل بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے ایران پہنچنے کے بعد یزدجرد، وہاں کے بادشاہ کی 2 بیٹیوں کو امام علی کی خدمت میں روانہ کی تھی، غالباً شادی ہی کے مقصد سے۔ تو امام علی علیہ السلام نے جو 2 بیٹیاں ایران سے آئی تھیں، ایک کا نام تھا شہر بانو اور دوسری کا نام تھا ماہ بانو۔ تو شہر بانو کا عقد جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا، اور ماہ بانو کا عقد جو ہے جناب محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کروا دیا۔ تو اسی جناب شہر بانو کے بطن مبارک سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ امام علی ابن الحسین زین العابدین۔ اب اسی سے اندازہ کریں کہ یہ انتخاب خداوندی ہے کہ جس کو خداوند عالم نسل امامت کے لیے انتخاب کرے۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ خاتون کتنی باعظمت ہوگی۔ اسی لیے تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بی بی مؤمنہ اور پاک دامن، عفیفہ، با کردار اور با اخلاق خاتون تھیں۔
جس کو امام علی علیہ السلام نے امام حسین کے ساتھ عقد کروایا تھا، اور اسی جناب شہر بانو کے ذریعے سے امام زین العابدین کی ولادت ہوئی، اور سلسلہ امامت بھی انہی سے چلا ہے۔ اب تاریخ میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ امام زین العابدین کی ولادت کے بعد ابھی ہمارے چوتھے امام کا بچپنا ہی تھا، کم سنی ہی تھی، اسی کم سنی کے دوران ہی جناب شہر بانو کی وفات ہو گئی۔ اب وفات ہونے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کئی تاریخ میں اختلاف موجود ہے۔ وہ یہ کہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد، ان کی وفات جو ہے مدینے میں ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد ان کو جنت البقیع ہی میں دفن کر دیا گیا، یہ بھی ایک روایت ہے۔ اور دوسری ایک اور روایت ہے کہ وہ امام زین العابدین کی ولادت کے بعد ایران کی طرف وہ کوچ کر کے گئیں، سفر کے لیے گئیں، تو اسی سفر کے دوران جو ہے شہر رے کے پاس آپ کی وفات ہو گئی، اور ابھی بھی شہر رے میں ایک بلندی پر، پہاڑی پر ایک مزار بنا ہوا ہے جو جناب شہر بانو سے منسوب ہے، واللہ عالم یہ بھی روایت بتایا جاتا ہے۔ تو عزیزو بس اتنا جان لینا ضروری ہے کہ جناب شہر بانو کتنی باعظمت خاتون تھی، اور ان کا سلسلہ جو ہے ایران سے تھا، فارسی زبان کی رہنے والی تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ خداوند عالم کا انتخاب ہے کہ وہ خونی رشتے نہیں دیکھتا بلکہ ایمانی رشتے دیکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کل کی مجلس میں، اگر آپ کو اپنے ذہنوں میں محفوظ ہوگا تو امام کی زندگی کے متعلق ہم نے بتایا کہ امام کی زندگی وہ زندگی تھی کہ جہاں پر سیاہ دور تھا، بنی امیہ کا عروج تھا، ایسے میں امام نے دین کو بچانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے کون سی ذمہ داریاں اپنے کندھے پر لیں اور کیا کیا اہم کارنامے انجام دیے۔ تو ہم نے کل کی مجلس میں یہ بھی بتایا تھا کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں جو چیز بہت ہی زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ امام زین العابدین کی عبادت ہے۔ یعنی اگر آپ کی زندگی سے عبادت کو الگ کر دیا جائے تو عبادت کا مفہوم سمجھنا ہی ناممکن ہے۔ یعنی عبادت کو سمجھنا ہے تو امام زین العابدین کو سمجھنا ہوگا، اور امام زین العابدین کو سمجھنا ہے تو عبادت کو سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں میں ہرگز جدائی ہی ناممکن ہے۔ اور عبادت کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی اہم پہلو نظر آتا ہے وہ سخاوت کا پہلو ہے۔ تو میں نے آیہ کریمہ کے ذیل میں بھی بتایا کہ جہاں پر خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں دونوں پہلو ہیں، اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یعنی جو اللہ کی طرف سے امام منتخب ہوتا ہے وہ نماز قائم کرتا ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ کل کی مجلس میں نے بتایا کہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور زکوٰۃ مخلوق کی خدمت ہے۔ تو دین اسلام کے دو اہم رکن ہیں، ایک رکن کا نام اللہ کی عبادت ہے، دوسرے رکن کا نام مخلوق کی خدمت ہے۔ یعنی ہم اگر اپنی پوری زندگی میں ان دونوں رکن میں بیلنس کو برقرار نہ رکھیں، توازن کو برقرار نہ رکھیں تو ہمارا ایمان ناقص ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے ان کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے کنیکشن ان کا مضبوط ہوتا ہے، دن رات عبادت میں بسر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے اللہ سے ان کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن مخلوق سے غافل ہیں، رشتہ داروں سے ان کے تعلقات نہیں ہیں، پڑوسیوں سے ان کے کوئی تعلقات نہیں ہیں، گھر والوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، لوگوں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو ان کا ایمان بھی ناقص ہے، اس لیے کہ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں ہے، دین کے ایک رکن کو یا ایک رخ کو لے لیا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ پوری زندگی جو ہے وہ لوگوں کی سروس میں لگا دیتے ہیں، لوگوں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، رشتہ داروں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، خدا انہیں یاد نہیں آتا، خدا کی عبادت نہیں کرتے اور مسجدوں میں نمازوں میں نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے تو آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ امام زین العابدین نے جہاں اپنی زندگی کا اہم حصہ عبادت خدا میں گزارا ہے، اسی طرح سے اہم حصہ اپنی زندگی کا خدمت خلق میں گزارا ہے۔ چنانچہ اسی امام چہرم کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آدھی رات
جہاں امام زین العابدین اللہ کی عبادت میں بسر کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، نمازوں میں مشغول ہوتے تھے، وہیں پر آدھی رات کے بعد اپنے پشت پر روٹیوں کے بوریاں اٹھا کر لے جاتے تھے اور غریب، یتیم اور مسکینوں کے لیے تقسیم کر دیتے تھے۔ آدھی رات کے بعد لوگ انتظار کرتے رہتے، شہر کے جو غریب ہوتے تھے، مسکین ہوتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے کہ لانے والا ہمارے لیے سامان غذا لائے گا، دروازے کھول کھول کر انتظار کرتے تھے۔ اور امام کے تقسیم کرنے کا انداز بھی بہت عجیب و غریب ہے، یہ ہمارے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ ہم جو امام چہرم کے اپنے آپ کو ماننے والے اور ان کے طرفدار کہتے ہیں، امام کی طرف سے یہ تحفہ ہے۔ دیکھیے امام زین العابدین کا طریقہ کار کیا تھا تقسیم میں، غذا کے سلسلے میں غریبوں کو ان کا حق دینا ہے تو کس انداز سے؟ جب امام زین العابدین اپنے پشت پر روٹیاں کی بوریاں اٹھا کر لے جاتے تھے اور تقسیم کے لیے جاتے تھے تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیتے تھے تاکہ لینے والے کو یہ نہ پتا چلے کہ کون دے رہا ہے، تاکہ اسے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ کل صبح کے دن اگر اس سے ملاقات ہوگی تو اس کے سامنے میرا سر نیچا نہ ہو، اس لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیتے تھے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون آیا اور تقسیم کر کے چلا گیا۔ اور یہ انتظار نہیں کرتے تھے، جو بھی امام کے در پہ آتا، اپنی حاجت لے کر آتا، اپنی ضرورت لے کر آتا تو امام اس کی حاجت کو پوری کرتے، اور جو نہیں آتا تھا تو خود امام اس کے در پہ جا کر اس کی حاجت کو پوری کیا کرتے تھے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک اہم پہلو ہے۔ یہ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ جب آپ کوئی بھی صدقہ خیرات کو تقسیم کرتے تھے تو اپنے دہان مبارک سے اسے پہلے چومتے تھے کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے عطا کرنے والوں میں قرار دیا، لینے والوں میں قرار نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جس انسان کو بھی وہ سامان غذا دیتے تھے اس کا شکریہ ادا کرتے تھے اور فرماتے تھے مرحباً بمن یحمل زادی الی الآخرہ، شکریہ اس کا جو میرا سامان سفر اس دنیا سے آخرت کی طرف لے جا رہا ہے۔ انہیں آپ اندازہ کریں، جو بھی شخص ہم سے خیرات لے رہا ہے، صدقہ لے رہا ہے، خمس لے رہا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں لے رہا ہے، تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں کہ وہ ہمارا اس دنیا کا مال آخرت میں پہنچا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا اس کی طرف سے ہماری اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور انتظار نہ کریں کہ دینے کے بعد وہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا، یا زندگی بھر اس پر احسان نہ ڈھلائیں، منت نہ کریں، اس لیے کہ جب ہم منت کریں گے تو یقین جانیے جو کچھ دیا ہے وہ سب کچھ ضائع اور بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جب اپنے بابا علی ابن الحسین کو شہادت کے بعد غسل دینا شروع کیا تو جہاں گلے میں خاردار توق کے نشانات دیکھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشانات دیکھے، وہیں پر پشت میں بوریوں کے نشانات دیکھے ہیں۔ اور بہت ساری سخاوت و کرامت کب ظاہر ہوئی؟ جب امام کی شہادت واقع ہوئی، اس لیے کہ امام نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ دینے والا کون ہے، تقسیم کرنے والا کون ہے۔ تو جہاں امام چہرم کی زندگی میں عبادت نمایاں نظر آتی ہے، وہیں خدمت خلق بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کریم من اولاد الکرام، یہ کریم بھی ہیں اور ان کا پورا گھرانہ بھی کریم ہے۔ سخاوت ان کے گھر کی میراث ہے۔ تو ایک اور کارنامہ جس کی طرف میں آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو امام علیہ السلام نے خاص کر کربلا کے بعد جہاں ظالم حکومت نے آپ کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی تھی،
امام کو یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ مجمع عام میں خطبہ دیں، مجلس پڑھ سکیں یا درس و تدریس کر سکیں۔ شاگردوں کو بھی بلا کر جو ہے وہ آپ علوم آل محمد کو پھیلا نہیں سکتے تھے، اتنی پابندی۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھر کے پاس سے بھی اگر کوئی شخص گزرتا تھا تو اس شخص کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا، اتنی زیادہ پابندی تھی۔ ایسے میں امام نے جو کارنامہ انجام دیا علوم آل محمد کو پہنچانے کے لیے، دیکھیں میں نے پہلی مجلسوں میں بھی عرض کیا، گزشتہ مجلسوں میں بھی یہ بات بار بار میں نے آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی کہ امام کو سمجھنا ہے تو زمانے کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زمانے کے اتنے مشکل اور کٹھن حالات تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم آل محمد پھیلانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے میں جو امام نے کیا کارنامہ انجام دیا، تاریخ بتاتی ہے کہ امام کا ایک کارنامہ یہ تھا کہ آپ ہر سال کئی غلاموں کو اور کنیزوں کو خریدتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، 1 سال تک ان کو اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو امام کے پاس پہنچ کر ان کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور ان سے تربیت حاصل کرتا ہے، یقیناً وہ انسان بدل جاتا ہے، وہ وقت کا عالم بن جاتا ہے، وہ وقت کا تربیت یافتہ انسان بن جاتا ہے۔ جب وہ شخص گھر سے نکل کر محلے میں یا شہر میں یا ملک میں جاتا ہے تو آل محمد کی مدح سرائی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنی طرف سے علوم آل محمد کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ امام کا طریقہ تھا۔ یہاں تک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ سال میں 1000 غلاموں کو اور کنیزوں کو امام اپنی طرف سے خریدتے تھے اور 1000 غلاموں اور کنیزوں کو تعلیم و تربیت دینے کے بعد راہ خدا میں انہیں آزاد بھی کر دیتے تھے۔ یعنی علوم آل محمد کو پہنچانے کا ایک طریقہ تھا جو امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنایا۔ اس کے سلسلے میں حکومت کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ غلام کو خریدنا، کنیزوں کو خریدنا ہر ایک کے لیے آزاد تھا، کوئی بھی خرید سکتا تھا اپنے گھر میں خدمت کے لیے۔ اور اس کے بعد امام نے خدمت کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں حبش کی رہنے والی فضہ بھی کنیز بن کے آتی ہیں تو کچھ ہی عرصے میں یہ تربیت حاصل کرتی ہیں کہ وہ قرآن کی زبان میں کلام کرنے لگتی ہیں۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں یہ کارنامہ انجام دیا، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں غلاموں کو اور کنیزوں کو زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا۔ اور اس کے بعد جو امام علیہ السلام کی زندگی کا رخ ہے کٹھن حالات میں، مشکل حالات میں، تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جسے خطبہ دینے کی اجازت نہیں، شاگردوں کو جمع کر کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، امام علیہ السلام نے کیا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ جہاں مخلوق سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، خالق سے کلام کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، جسے ہماری اور آپ کی زبان میں دعا کہا جاتا ہے۔ دعا امام علیہ السلام کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ یعنی دعا کا مفہوم سمجھ ہی میں نہیں آتا اگر امام کی دعاؤں کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ یعنی اگر امام علیہ السلام کی ملی ہوئی دعاؤں کو نہ سمجھا جائے، نہ پڑھا جائے تو دعا کسے کہتے ہیں دنیا والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ہم کیا، آپ کیا، کسی بھی انسان کو دعا کا طریقہ نہ معلوم ہوتا اگر امام نے نہ سمجھایا ہوتا، بلکہ فرشتوں کو بھی یہ دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ امام زین العابدین علیہ السلام سے ملا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو تحفہ زمین والوں کی طرف سے آسمان والوں کی خدمت میں دیا گیا وہ دعاؤں کا عظیم تحفہ ہے جسے صحیفہ کاملہ سجادیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک کتاب آسمان سے زمین والوں کے لیے نازل کی گئی جسے قرآن نازل کہا جاتا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، آسمان والوں کی طرف سے زمین والوں کے لیے۔ اور ایک کتاب زمین والوں کی طرف سے بطور تحفہ آسمان والوں کے لیے پیش کی گئی، وہ ہے
کتاب ساعد جسے کہا جاتا ہے، قرآن ساعد جسے کہا جاتا ہے، جو نیچے والوں کی طرف سے، زمین والوں کی طرف سے آسمان والوں کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کی گئی، وہ امام علی ابن الحسین زین العابدین کی طرف سے لکھی ہوئی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ ایسا نہیں کہ پوری تیاری کے ساتھ امام کوئی دعا کرنا چاہتے ہوں، نہیں، جب بھی موقع ملتا امام علیہ السلام، جہاں امام علیہ السلام کو لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی، ایسے میں خدا کو خطاب کر دیا، خدا سے مخاطب ہو رہے ہیں، خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، خدا سے اپنی حاجتیں بیان کر رہے ہیں، اور امام علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھی، آپ کو اندازہ ہوگا صرف دعا ہی نہیں ہے۔ دعا کا مطلب کیا؟ مانگنا، طلب کرنا۔ کیا چیز انسان مانگتا ہے؟ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے، جس چیز کی حاجت ہے، وہی چیز تو مانگتا ہے۔ اور ہم ہیں جو سرتاپا محتاج، سرتاپا ضرورت مند، ہماری حاجتوں کی کوئی حد نہیں ہے، ہماری نیڈز کی، ہماری وانٹس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ مانگنے والوں کی حاجت اور ضرورت کی کوئی حد نہیں ہے، اور عطا کرنے والے کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ کتنا عطا کر سکتا ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی دو ان لمٹ چیزوں کو آپس میں متصل کرنے کا نام دعا ہے، کہ ہم اپنی زندگی کی تمام ضرورتوں کو دعا کی شکل میں خدا کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے دعا کو بہترین وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا علوم آل محمد کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے، یعنی دعاؤں کے غلاف میں علوم آل محمد کو پھیلایا، دعاؤں کے غلاف میں فضائل آل محمد کو پہنچایا ہے۔ جہاں معاویہ کے دور حکومت میں، اور اس کے بعد یزید کے دور حکومت میں، اور اس کے بعد مروان کے دور حکومت میں، یعنی بنی امیہ کے حکمرانوں کے دور حکومت میں فضائل اہل بیت کو بیان کرنے پر پابندی تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے، آپ نے دعاؤں کے شکل میں فضائل آل محمد کو دنیا والوں تک بیان کیا ہے۔ انہیں فضائل اہل بیت کو دعاؤں کا غلاف اڑا دیا ہے۔ آپ کو کئی امام علیہ السلام کی دعائیں ایسی ملیں گی جس میں ایک دعا میں کئی مرتبہ امام سجاد نے درود پڑھا ہے، صلوات پڑھا ہے، اور بتا دیا کہ دیکھو محمد و آل محمد کی عظمت اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ ان کی تذکرے کو باقی رکھنے کے لیے یہ امام علیہ السلام کا عظیم سرمایہ اور کارنامہ ہے۔ تو صحیفہ سجادیہ آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ یہ دعاؤں کا ہی خزانہ نہیں ہے، علم کا بہترین خزانہ ہے۔ دعاؤں کو پڑھیے گا کبھی فرصت ملے تو، اس لیے کہ کوئی چیز جب انسان کو مفت میں مل جاتی ہے، فری میں مل جاتی ہے، تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس کی قدر و قیمت کو جانیں، اور اس کی آج بھی 47 سے زیادہ 47 سے زیادہ اس کی شرحیں لکھی گئی ہیں، اور اس میں جو دعائیں 54 غالباً دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں، اور علماء نے تحقیق کر کے اور بھی بہت ساری دعائیں جو امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ہیں نقل کی ہیں، یہاں تک کہ 247 سے زیادہ اور بھی انہیں صحیفہ سجادیہ کے علاوہ اور بھی دعائیں جو چوتھے امام سے منسوب تھیں، اس کو علماء نے مختلف کتابوں سے تلاش کر کے حاصل کیا ہے۔ یہ عظیم سرمایہ ہے، علمی سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو ضائع ہونے نہ دیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی وقت ملے، عربی اگر نہیں پڑھ سکتے ترجمہ پڑھیں، اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، اور بہت ساری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کی شرح کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ امام علیہ السلام نے جہاں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، وہیں پر علوم آل محمد کو دعاؤں کی شکل میں پھیلا دیا ہے۔ اب دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں تربیت اولاد کے سلسلے میں، یعنی اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، تو اس کے لیے امام زین العابدین کی دعا ہے، طلب اولاد کے لیے امام زین العابدین کی دعا ہے۔ اسی دعا میں امام علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ صرف یہ طلب اولاد کی دعا ہی نہیں ہے، بلکہ تربیت اولاد کا ایک کورس ہے جو امام نے دعا کی شکل میں ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اب والدین کے حق میں امام کی دعا ہے،
صرف یہ دعا ہی نہیں ہے بلکہ اسی دعا میں والدین کے کیا حقوق ہیں، والدین سے کیسے سلوک کرنا ہے، والدین کا احترام کس طرح سے کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا ہے، اس کا ثواب کیا، اس کا مرتبہ کیا، یہ سب کچھ دعا ہی کی شکل میں پہنچا دیا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے علوم آل محمد کو پہنچایا۔ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام کے کارناموں کو اور ان کی سیرت کو سمجھنا ہے تو زمانے کو سمجھنا ہے کہ امام نے ایسے کٹھن اور مشکل حالات میں کس طرح سے عظیم امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ، اس کی حفاظت کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرش نجفی، جو بہت بڑے مرجع تقلید گزرے ہیں، قم المقدسہ میں آج بھی جائیے، ان کی بہت بڑی لائبریری ہے، بہت بڑا کتاب خانہ ہے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے بہت محنت و مشقت کے ساتھ ہر جگہ سے کتابوں کو جمع کیا ہے اور بہت بڑی لائبریری ان کی موجود ہے۔ انہوں نے 1974 میں یہی کتاب صحیفہ سجادیہ کو مصر کے شیخ طنطاوی کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ جب شیخ طنطاوی جامعۃ الازہر کے وہ پرنسپل ہیں تو انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو جواب میں لکھا کہ آپ نے جو میرے لیے کتاب ہدیے کے طور پر روانہ کیا، اس کا شکریہ، یہ وہ عظیم علمی سرمایہ ہے کہ جو فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، یعنی مخلوق کا کسی کا بھی کلام اس منزل تک پہنچ نہیں سکتا، یہ اللہ کے کلام کے بعد ہے اور مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو ہر بار اس صحیفہ کاملہ سجادیہ سے نئے نئے علوم کے اسرار اور راز و رموز کشف ہوتے ہیں۔ یہ عظیم سرمایہ ہے عزیزو، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور امام نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو دعا کرنے کا طریقہ سیکھو، اس لیے کہ دعا لفظوں کے دہرانے کا نام نہیں ہے، جملوں کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا دل کی ایک تڑپ ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو جو جملات، جو فقرات زبان سے ادا ہوتے ہیں اسے دعا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے، راوی ہے طاؤس یمانی، وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا دعا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نامت العیون وغادت النجوم وانت الملک الحی القیوم۔ کب یہ دعا کر رہا ہے؟ جب رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، سناٹا چھا گیا ہے، لوگ سو گئے ہیں، یہی خوبصورت نوجوان غلاف کانہ کعبہ کو پکڑ کے گڑ گڑاتا ہوا، تڑپتا ہوا دعا کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگارا یہ وہ وقت ہے کہ جہاں آنکھیں سو گئی ہیں، ستارے ماند پڑ گئے ہیں، ستارے غائب ہو چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آدھی رات کے بعد ستارے بھی غائب ہو جاتے ہیں اور سب انسان سو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ انت الملک الحی القیوم، لیکن اے میرے پروردگار تو مالک ہے، حی ہے، قیوم ہے، اغلقت الملوک ابوابها وبابک مفتوح للطالبین۔ پروردگارا یہ آدھی رات کے بعد یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت دنیا کے سارے بادشاہوں نے اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے اور اپنے اپنے دروازوں پر پہرے بٹھا دیے ہیں، کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا۔ آپ جا کر دیکھیں پرائم منسٹر کے گھر کے پاس، گورنر کے گھر کے پاس، صدر اعظم کے گھر کے پاس جا کر دیکھیں، خاص کر جب آدھی رات ہو جاتی ہے، اتنی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی جاتی ہے، دور دور تک پولیس ہوتی ہے، کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، دروازے پر پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی پرندہ بھی وہاں قریب جا کر پر نہیں مار سکتا۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خدایا یہ وہ رات کا
حصہ ہے کہ جہاں سارے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے، لیکن پروردگار میری جان تجھ پہ قربان کہ بابک مفتوح للطالبین، لیکن تیرا دروازہ طلب کرنے والوں کے لیے کھلا ہے، سوال کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، مانگنے والوں کے لیے کھلا ہے۔ اور وہ خدا نہ صرف یہ کہ اس نے دعا کی اجازت دی ہے بلکہ دعا کا حکم دے رہا ہے، آؤ مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو استجابت کروں گا۔ وہ بلا رہا ہے جہاں دنیا میں سارے لوگ اپنے دروازے سے بھگا رہے ہیں، اور وہ خدا اپنے تمام بندوں کو، اپنے تمام انسانوں کو، اپنی تمام مخلوقات کو اپنے در کی طرف بلا رہا ہے۔ ذرا انصاف سے بتائیں کہ ہمارے لیے کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی، کتنی بدبختی کی بات ہوگی کہ ہم کھلا ہوا دروازہ چھوڑ کر بند دروازوں کی طرف رخ کریں۔ خداوند عالم کا دروازہ اپنے مانگنے والوں کے لیے، طلب کرنے والوں کے لیے، دعا کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ دن کے کسی بھی حصے میں دعا عبادت ہے، اور اس کی خاصیت یہ کہ اس کا وقت مقرر نہیں ہے، گرچہ استجابت دعا کے لیے، قبولیت دعا کے لیے خاص کچھ مخصوص وقت بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن آپ کبھی بھی مانگ سکتے ہیں۔ باب دعا بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، دن کے کسی بھی حصے مانگ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ مانگ سکتے ہیں، کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، اور کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، مانگنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ امام دیکھیے یہاں پر دو دعائیں ہیں، دعائے عرفہ کے سلسلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو دعائیں ہیں۔ ایک دعا ہے جو امام حسین سے منسوب ہے، جو آپ روز عرفہ پڑھتے ہیں وہ امام حسین سے منسوب ہے۔ امام حسین نے اس دعا میں 110 حاجتیں بیان کی ہیں اپنی، اور ایک اور دعا ہے جو امام زین العابدین سے منسوب ہے۔ تو امام زین العابدین نے اس دعائے عرفہ میں جو نسبتاً طولانی دعا ہے 220 حاجتیں بیان کی ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں جو چاہے مانگو، جب چاہے مانگو، جتنا چاہے مانگو، کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ عطا کرنے والے کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف ہم یہی حاجتیں مانگتے رہیں، مادیات مانگتے رہیں، اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کریں، یا اپنی دنیاوی خواہشات کو مانگتے رہیں؟ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی امام نے بتایا کہ امام ہمیں درس دے رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر مانگیں تو کیا مانگیں، جہاں ہم دنیا کی ہر چیز مانگ سکتے ہیں لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ اہم چیز کیا ہے؟ خود خدا کو مانگنا۔ ہم نے خدا سے ہر چیز کو مانگا لیکن خود خدا کو نہیں مانگا۔ امام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک کمال الانقطاع الیک، پروردگار میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر تیرے طرف رابطے کو مضبوط کر لوں، تیرے رشتے کو مضبوط کر لوں۔ یعنی ہم خدا سے خود خدا کو مانگیں۔ سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا، حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے۔ تو عزیزو بس آخری مجلس ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک دعا ہے، ایک میں نے تو پورا اشرا پڑھا ہے دعا اور اہل بیت کے عنوان پر گزشتہ سال دارالسلام میں، ابھی بھی آن لائن وہ مجالس ہیں، آپ سن سکتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ جہاں قرآن ہے، دوسرا ذریعہ احادیث ہے، تیسرا ذریعہ دعا ہے، اور چوتھا ذریعہ زیارت ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سورس ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اور آپ کی زندگی کا ایک اور اہم کارنامہ کرب و بلا کے بعد وہ ہے گریہ کرنا۔ یہ گریہ یہ خود ظالم کے لیے اسلحہ ہے، مظلوم کا بہترین اسلحہ ہے، ظالم کے ظلم کو اجاگر کرنے کے لیے، اور یہ بہت بڑی طاقت والی چیز ہے۔ آنسوؤں کو معمولی نہ سمجھیں، آنسو ظالم کے حق میں ایک بہت بڑا تیر ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس کی طاقت کو سمجھیں کہ جب کسی مظلوم کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے تو اس کی آہ اور اس کے آنسو آسمان چہارم تک پہنچتے ہیں، اس کی طاقت کو سمجھیں۔
اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص ہنستا ہے تو لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، لیکن جب بھی کوئی روتا ہے، کوئی کسی کے آنکھ میں آنسوں کا قطرہ دیکھتا ہے تو یہ ضرور پوچھ لیتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو۔ انہیں گویا گریا ضمیر کو بیدار کرتا ہے، سوال پیدا کرتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے۔ تو 34 برس امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے پیغام کو، جہاں پیغام کربلا کو پہنچانے پر پابندی تھی، کھلے عام مصائب حسین بیان نہیں ہو سکتے تھے، ذکر کربلا بیان نہیں ہو سکتا تھا، اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہو سکتا تھا، گریے کو خود ایک بہترین طاقت کے طور پر امام زین العابدین نے استعمال کیا۔ جہاں جاتے، جب بھی کوئی موقع آتا، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام اس وقت بتاتے کہ میں کیوں نہ روؤں، اس لیے کہ میرا بابا کربلا میں بھوکا اور پیاسا ذبح کر ڈالا گیا۔ اتنا روئے اپنی زندگی میں کہ ان کا شمار رونے والوں میں ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ البکاؤن خمسہ، رونے والے 5 ہیں جو بہت زیادہ روئیں۔ رونے والے کو باقی کہا جاتا ہے، بکا کہتے ہیں بہت زیادہ رونے والا۔ ایک ہیں جناب آدم، جب جنت سے نکالے گئے اتنا روئے کہ آپ کا شمار رونے والوں میں ہو گیا۔ دوسرے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، جب ان کا بیٹا یوسف باپ سے جدا ہوا، بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ اور تیسرے بہت زیادہ رونے والے جناب یوسف ہیں، اپنے باپ کے فراق میں اتنا روئے کہ قید خانے میں جو لوگ موجود تھے وہ حیران ہو جاتے تھے، وہ پریشان ہو جاتے جناب یوسف کا رونا دیکھ کر۔ اور چوتھی ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اپنے باپ کے وفات کے بعد اتنا روئیں کہ مدینے والوں کو کہنا پڑا کہ اے ابوالحسن، فاطمہ سے کہہ دو کہ وہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، اس لیے کہ دن میں روتی ہیں تو ہمارے کام و کاج میں خلل پڑتا ہے، اور جب رات میں روتی ہیں تو ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اتنا روئیں اور مرثیہ بھی پڑھتی تھی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اتنا روئی کہ آپ کا شمار رونے والوں میں ہو گیا۔ اور 5ویں ہمارے چوتھے امام زین العابدین، کربلا کے بعد اتنا روئے کہ جب وضو کے لیے پانی بھی حاضر کیا جاتا تھا، اتنا روتے پانی کو دیکھ کر کہ وہ پانی مضاف پانی ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ جب آپ دیکھتے کوئی بھی قصاب جانور ذبح کر رہا ہے تو فوراً پہنچ جاتے اور پوچھتے، بتا کہ تو نے اس جانور کو پانی پلایا کہ نہیں؟ وہ اگر کہتا کہ ہاں میں نے اس جانور کو پانی پلا دیا ہے تو اسی وقت فوراً کربلا کا رخ کر کے اپنے پیاسے بابا کو سلام کرتے، السلام علیک یا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا تجھ پر میرا سلام ہو، جانور کو بھی ذبح کرنا چاہتے ہیں تو پانی پلا کر ذبح کیا جاتا ہے، ہائے میرا بابا پیاسا ہی ذبح کر ڈالا گیا۔ مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ منہال امام سجاد کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں، مولا ارے کب تک روئیے گا؟ مولا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ شہادت ہماری میراث ہے، بس اتنا سننا تھا۔ امام زارو قطار رونے لگے اور رو کر کہتے، منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یوسف کا یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا تھا، یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، ہائے میرے 18 جوان ایک دوپہر میں شہید کر دیے گئے۔
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جب منہال نے پوچھا مولا بتائیے سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی، تو امام رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا 3 مرتبہ الشام الشام الشام۔ عجب نہیں امام یہ کہنا چاہتے ہوں بازار شام، دربار شام اور زندان شام یہ وہ مصیبت کے مقامات تھے کہ جن کو میں زندگی بھر بھلا نہیں سکتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو آج شہادت کی تاریخ ہے۔ امام سجاد کون سے امام ہیں جو کربلا کے سب سے پہلے عزادار ہیں۔ حسین کا مرثیہ پڑھتے ہیں تو سجاد علیہ السلام کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ امام حسین پر جب بھی ہم گریا کرتے ہیں تو امام سجاد کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ آج امام سجاد کی شہادت کی تاریخ ہے، امام حسین کی خدمت میں پرسہ دینا ہے، اسی طرح سے مولا صاحب الزمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا ہے۔ رونے والا امام بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبت شام پر پڑی، شام میں پڑی۔ منہال نے پوچھا مولا بازار میں کیسی حالت گزری، کیا کیا مصیبتیں پڑی؟ تو امام بتانے لگے منہال میں بازار شام کا کیا حال بیان کروں۔ ایک رسی تھی 12 گلے، مارا مثل حیوانات کشاں کشاں بردند۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں جانوروں کی طرح سے کھینچ کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا۔ مجمع اتنا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں گھنٹے لگ جاتے تھے، کوئی ہم پہ رحم کرنے والا نہ تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ امام فرماتے ہیں منہال ہمیں اس بازار میں لے جایا گیا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچا جاتا ہے، ہمیں بھی بیچنے کی کوشش کی گئی۔ منہال اتنا ہی نہیں، بازار سے گزرنے کے بعد ایک چوراہے پہ ہمیں روک دیا گیا، چاروں طرف سے تماشائیوں کا ہجوم ہے، اس لیے کہ شام میں عید کا اعلان کر دیا گیا ہے، لوگ نئے نئے لباس پہن کے آئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب یزیدی لشکر والے نے اعلان کیا کہ یہ خارجی ہیں، انہیں اسیر کر کے لایا گیا ہے، جو بھی ان سے بدلہ لینا چاہے بدلہ لے سکتا ہے۔ بس عزیزو امام فرماتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد لوگوں کی طرف سے امام کے اوپر کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی لکڑیاں پھینک رہا تھا، کوئی خاک ڈال رہا تھا۔ امام کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں کیا ہوا کہ ایک عورت نے اپنی چھت کے اوپر سے ایک آگ کا شعلہ پھینکا جو میرے اماں میں پا گرا۔ اماں جلتا رہا، سر کے بال جلتے رہے، سر بھی جلتا رہا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں سر کو ہلا نہیں سکتا تھا، سر ہلا نہیں سکتا تھا، گلے میں خاردار توق۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں ہاتھ سے بھی اس آگ کے شعلے کو ہٹا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ہاتھ میرے زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا جب میرا سر جل رہا تھا، میں نے پھوپھی اماں کو آواز دی، پھوپھی اماں مجھے بچا لیجئے۔ زینب آئی اور اپنے آدامن سے آگ کو بجھانے لگی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہمارا چوتھا امام 34 برس تک گریا کرتا رہا۔ عزادار وہ وقت بھی آیا کہ یہی کربلا کا عزادار جب ایک مرتبہ ولید ابن عبد الملک نے اسی امام کو زہر دیا، زہر کا اثر اتنا ہوا کہ امام کی روح جسم سے پرواز کر گئی، مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا۔
ہائے ہمارا چوتھا امام دنیا سے چلا گیا۔ پانچویں امام محمد باقر پہنچے، اپنے بابا کو غسل و کفن دینے لگے۔ غسل دیتے ہوئے ایک چیخ ماری۔ عزادارو یہ کون سی چیخ تھی؟ جب امام کی نگاہ امام زین العابدین کے جسم پر پڑی، کیا دیکھا؟ جسم پر کہیں توق کے نشانات ہیں، کہیں زنجیروں کے نشانات ہیں، کہیں پشت پر بوریوں کے نشانات ہیں۔ میں کہوں گا مولا محمد باقر، آپ نے جسم پر یہ نشانات دیکھے تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ ذرا اپنے بابا کے دل سے پوچھے کہ بابا حسین کا لاشا جو زخموں سے چور تھا، جگہ جگہ خون روان تھا، جسم کے ٹکڑے ہو چکے تھے، کربلا میں امام سجاد نے اپنے بابا کو کیسے دیکھا ہوگا؟ جوان بیٹا موجود ہے، بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، کوئی نہیں جو دفن کے لیے آتا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ روز شہادت ہے، آئیے اسی امام سے متوسل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ طلبہ پروردگار تو واسطہ محمد وآل محمد کو واسطہ امام زین العابدین کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما۔ پروردگار جو دنیا میں پریشان حال مومنین مومنات ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عنایت فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب میر مجاہد حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔